अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। आज की इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करने लगी हूँ कि हमारी ज़िंदगी के 99% झगड़े कैसे ख़त्म हो सकते हैं। ये जो झगड़े हमारी लाइफ में होते हैं ये ख़त्म कैसे हो सकते हैं, छोटे छोटे मसले मसाइल। सबसे पहले तो मेरी वीडियो अगर पसंद आए तो काइंडली लाजमी शेयर किया करें, कमेंट किया करें मेरी वीडियो पे और लाइक भी किया करें। आपका कमेंट, आपका लाइक मेरे लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होता है कि मुझे और भी काम करना चाहिए, मेरे काम को कोई देखता है। मैं वीडियो अपलोड करने के बाद कई देर तक मैं अपने व्यूज़ ही देखती रहती हूँ खुद ही कि भाई कितने हो गए कितने हो गए। खैर जी, हम आज का हमारा टॉपिक है कि हमारी लाइफ के 99% झगड़े कैसे ख़त्म हो सकते हैं। तो होता ये है कि हमारी लाइफ में छोटे छोटे मसले भी हो रहे हैं, तो हम उन मसलों को डिस्कस करते रहते हैं सुबह की चाय से लेके रात के खाने तक। ये चीज़ कैसे हुई, ये चीज़ कब हुई, क्यों हुई, किसने की, इन्हीं चीज़ों में उलझ के रह जाते हैं और अपने मसले मसाइल दूसरों से शेयर करते रहते हैं। अपने लड़ाई झगड़ा, यार वो उसने मेरे साथ ये किया, यही होता है ना अमूमन कि दूसरों से शेयर किया जाता है। अब मैं अपनी बातों में लग रही हूँ तो मेरा वीडियो पे जो है ना वो ज़्यादा फोकस नहीं हो रहा। खैर होता ये है कि हमारे अक्सर लड़ाइयाँ झगड़े हो ही रहे होते हैं ज़िंदगी में तो नहीं है कह सकती मैं, लेकिन घर में किस वजह से हो रहे होते हैं कि हमसे कोई गलती हो जाती है। गलती लाइक हम छोटी सी मिसाल लेते हैं कि अगर किसी से किचन में मशीन ख़राब हो गई, जूसर मशीन ख़राब हो गई, बजाय इसके कि हम उसको ठीक करवाएं, हमारी डिस्कशन स्टार्ट हो जाती है। जी ये किसने किया, कैसे किया, लास्ट टाइम किसने यूज़ किया था। फ़जूल की एक बहस घर में छिड़ जाती है। ओ तुमने किया था, तुम्हारे हाथों से ये ख़राब हुई। फ़जूल की एक बहस, और उसी बहस में अक्सर लड़ाई झगड़ा भी हो ही जाता है। ये कोई माने ना माने होता है ऐसे ही, छोटी छोटी बातों पे ही अक्सर जॉइंट फैमिली सिस्टम में लड़ाइयाँ हो रही होती हैं। वजह कुछ भी बड़ी नहीं होती, कुछ ख़ास वजह होती नहीं है। तो ये लड़ाई ऐसे भी ख़त्म हो सकती है कि हम बजाय इसके कि वजह पूछें किसने किया, कब, कैसे, किसने यूज़ किया था, अब हो गया ना जो होना था। अब फ़ायदा तो नहीं है कि ये सब कुछ पंचायत लगा के पूछने का, तो आराम से भाई ठीक करवा दें। लड़ाई ख़त्म, बहस ख़त्म, वजह ही नहीं बनती ना बहस की। या तो फिर ऐसे होता है जी पानी गिर गया, किसने गिराया, क्यों गिराया, कैसे गिराया, और फिर बहस, ओ तुम्हारे बच्चे ने गिराया, ओ इससे ऐसे हुआ। तो भाई गिर गया ना, क्या हो गया, पानी था गिर गया, साफ़ कर दें, लड़ाई ख़त्म, कोई बहस की वजह ही नहीं बचेगी। ऐसे ही होता है। या तो फिर जी नन ने हमें टोक दिया, नन ने हमें कुछ कह दिया, तो लड़ाई झगड़े, जी तुमने मुझे क्यों टोका, तुमने ऐसे क्यों कहा, तुमने वैसे क्यों कहा, कह दिया, बात ख़त्म। उसका जितना ज़र्फ़ था उसने कहा, अब आप अपनी आला ज़र्फ़ी का मुज़ाहरा कीजिए, इग्नोर करके आगे गुजर जाएं। लेकिन नहीं, पता नहीं क्यों कि बहस करके खड़े हो जाना हम अपना फ़र्ज़ समझते हैं। बन गई ना लड़ाई की वजह। अगर हम खामोशी से आगे गुजर जाएंगे तो लड़ाई की कोई वजह ही नहीं बनेगी। हमारी ये लड़ाई भी जो है आसानी से हल हो कि भाई हम लड़े ही नहीं, बात ख़त्म, कोई झगड़ा ही नहीं हुआ। या तो फिर ऐसा होता है कि सास ने हमें ताना दे दिया तो लग गई बहस, इधर हस्बैंड से कहा, उधर माँ को कॉल कर दी। छोटी सी बात थी भाई, ठीक है उसने कह दिया, बड़ी है, ओके कह दिया, बजाय इसके कि हम देखें हमसे क्या गलती हुई है, वो हमसे क्यों नाराज़ हैं, ये चीज़ देखनी चाहिए ना। नहीं, क्यों कहा है, मुझे ही क्यों कहा है, बहस छिड़ जाएगी। जी हस्बैंड आएगा, हस्बैंड को बताया जाएगा, आज तुम्हारी माँ ने ये बात बोली है, फ़ौरन माँ को फ़ोन में लाया जाएगा, हाय अल्लाह आज तो मेरी सास ने मुझे ये बोला है। क्या कर रहे हैं आप, अगले के दिल में नफ़रत पैदा कर रहे हैं, अगले के दिल में बदगुमानी पैदा कर रहे हैं। मतलब आप अपनी माँ को कॉल करके बताएंगी, वो तो हो गई ना बदगुमान। आपकी तो अगले 2 मिनट में सास के बगैर गुजारा नहीं है, फिर मुँह सीधा हो जाएगा। माँ बेचारी वहाँ मायके में आपकी सोच में पड़ जाएगी, हाय अल्लाह मेरी बेटी ऐसे गुजारा कर रही है, ऐसे गुजारा कर रही है। या
بس ٹھیک ہے، انہوں نے کہہ دیا، آپ دیکھیں کہاں غلطی ہوئی ہے، کیوں انہوں نے مجھے ڈانٹا ہے، وجہ ڈھونڈیں، وجہ ڈھونڈ کے اس کو حل کرنے کی کوشش کریں، نہ کہ آگے سے بحث کرنا سٹارٹ کر دیں۔ پھر دوسری بات یہ کہ اگر ہسبینڈ نے ہمیں کچھ کہہ دیا، کوئی بات ہو گئی، بجائے اس کے کہ ہسبینڈ کی ناراضگی دور کریں، پڑ جائیں گی دوسروں کے گلے، تم نے میرے ہسبینڈ کے کان میں یہ بات ڈالی ہے، تم نے میرے ہسبینڈ کو یہ بولا ہے، تم نے ایسے کیوں بولا ہے۔ بھائی ٹھیک ہے، پڑ گئی اس کے کان میں بات، اب اس بات کا حل ڈھونڈو نا، نہ کہ اگلے کے گلے پڑو، کبھی دیورانی کے منہ لگو، کبھی جٹھانی کے، کبھی ساس کے، کبھی نند کے، کہ کیوں یہ بات کی ہے۔ بھائی کر دی، اگلے نے ڈالنی تھی بات، اس نے آج ڈالی ہے تو 10 دن بعد بھی وہ بات ڈالے گا، 20 دن بعد بھی وہ بات ڈالے گا، وہ اپنی نیچر سے نہیں پیچھے ہٹے گا۔ آپ اس چیز کا حل ڈھونڈیں، آپ اپنے ہسبینڈ کو اپنے طریقے سے سمجھائیں، لڑائی جھگڑے سے یا فتنے فساد سے کوئی نہیں سمجھنے والا۔ فالتو کی لڑائی، فالتو کی بحث، ہمارے اپنا سکون برباد۔ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں، یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں کہ جن کا حل ہم خود نکال سکتے ہیں، کبھی خاموشی سے، کبھی اگنور کر کے، اور کبھی اس چیز کی وجہ ڈھونڈ کے اس کو ٹھیک کر کے، نہ کہ اس چیز پہ بحث کرتے ہیں ہم اور فری کی لڑائی بس۔ تو یہ جھگڑے، چھوٹے چھوٹے زندگی کے مسئلے مسائل، لڑائی بحث، یہ سب کچھ ختم ہو سکتا ہے، لیکن ہم کرنا نہیں چاہتے کیونکہ ہم حل کی طرف جاتے ہی نہیں ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں بھائی کیوں کہا ہے، کیسے کہا ہے، بس بحث کرنی ہے ہمیں۔ بحث نہ کریں تو بہت ساری لڑائیاں، بہت سارے جھگڑے، بہت کچھ جو ہے نا ختم ہو سکتا ہے، ایسا میرا ماننا ہے۔ آپ اس چیز کو مانتے ہیں کہ نہیں، کائنڈلی مجھے کامنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ کوئی بھی کچھ کہہ دے تو موو آن کر جاؤ، بات کو پکڑ کے بیٹھ جانا مسئلے کا حل نہیں ہے۔ مسئلے کا حل یہ ہے کہ اس کا حل ڈھونڈا جائے، نہ کہ اس کی وجہ بنی جائے، یہ کیوں ہوا، کیسے ہوا، کس نے کیا، کب کیا۔ مسئلے کا حل ڈھونڈیں، بہت ساری لڑائیاں جھگڑے خود بخود ختم ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ کسی نے 4 دن پہلے آپ کو بات بول دی، آپ اس بات کو پکڑ کے بیٹھے ہوتے ہو، کیوں بولی، کیوں بولی۔ اب کیوں بولنے کے چکر میں آپ بد لحاظ بھی ہو جاتے ہو، بد اخلاق بھی ہو جاتے ہو، بدتمیز بھی ہو جاتے ہو۔ بھائی بولی کیوں، بول دی نا، بولنی تھی بول دی، ختم، بات ختم ہو گئی، اگلے نے بول دی، بات ختم۔ بحث کرنے سے، لڑائی جھگڑا کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا، الٹا آپ کی زندگی اور مسئلے مسائل میں گرتی ہے۔ یہ تو گھر کے مسئلے ہیں، باہر بھی اگر کوئی چیز ہو جائے، ٹھیک ہے، ہو گئی ہے، بات ختم، ہونی تھی نا، نصیب میں لکھی تھی، اس چیز نے ایسے ہونا ہی تھا۔ پکڑ کے نہ بیٹھ جائیں، اس بات کی وجہ نہ ڈھونڈے کہ یہ کیوں ہوئی ہے، بس پکڑ کے نہ بیٹھیں، اس کے حل کی طرف جائیں کہ اب اس کا حل کیا نکلنا ہے۔ جب آپ حل کی طرف چلے جاتے ہیں تو آپ باقی سب چیزوں سے آزاد ہو جاتے ہیں کہ او یہ کیوں، کیسے، نہیں۔ جب حل کی طرف نکلتے ہیں تو آپ ایک اچھی سوچ کی طرف نکلتے ہیں، حل کر دی، بات ختم، جھگڑا ختم۔ ہمارے گھروں میں چھوٹی چھوٹی لڑائیاں بحثیں انہی چیزوں پہ ہوتی ہیں، تو جب یہ چیز ہی ختم ہو جائے، ہر کوئی اپنا دل بڑا کر لے، وجہ نہ ڈھونڈیں بلکہ حل کرنا یہ ہماری اولین ترجیح ہو، تو بہت ساری بحث اور لڑائی سے بچا جا سکتا ہے۔ میں نے تو یہی اپنی زندگی کا فارمولہ بنا لیا ہے۔ اب آپ بتا دیں کہ آپ وجہ ڈھونڈتے ہیں یا تو پھر جو ہے نا اس چیز کو کریدنے لگ جاتے ہیں یا پھر اگنور کر کے آگے گزر جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے یار، اوکے، ہو گیا، ٹھیک ہے۔ تو آپ یہ بتائیں کہ میرا وائس اوور کرنا آپ کو کیسا لگتا ہے، میری ویڈیوز آپ کو کیسی لگتی ہیں۔ کائنڈلی آپ مجھے ضرور کامنٹ کیا کریں، آپ کے کامنٹ کا مجھے ویٹ ہوتا ہے۔ مجھے اچھا لگتا ہے جب آپ مجھے کامنٹ کرتے ہیں، میری ویڈیوز کو دیکھتے ہیں، اور مجھے پھر میری حوصلہ افزائی ہوتی ہے کہ یار اچھا کام کر رہی ہوں، مجھے کوئی دیکھنے والا ہے، میرے کام کو کوئی دیکھتا ہے، پسند کرتا ہے۔ سو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ مجھے لازمی بتائیے گا کہ میرا وائس اوور کرنا آپ کو کیسا لگتا ہے، اور میری ویڈیوز آپ کو کیسی لگتی ہیں، میرا کام آپ کو کیسا لگتا ہے۔ اور ہاں، دوسری بات یہ کہ یہ جو لوگ مجھے آرڈرز دیتے ہیں تو میں ان کو کلیئر کر دوں کہ یہ میرے ورکنگ ڈیز جو ہوتے ہیں وہ 10 سے 15 دن ہوتے ہیں۔ میں مشین پہ نہیں، ہاتھ سے کام کرتی ہوں۔ سو میں ورکنگ لیڈی ضرور ہوں، لیکن گھر کے کام بھی کرتی ہوں، مجھے گھر کے کام بھی کرنے ہوتے ہیں۔ میں ہر ٹائم یہی کام لے کے نہیں بیٹھی رہتی، یہ میرا جنون بھی ہے،
یہ میرا شوق بھی ہے، یہ میرا کام بھی ہے اور یہ میرا عشق بھی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ زندگی میں اور بھی بہت سارے کام ہیں۔ اگر کوئی مجھے آرڈر دیا کریں تو کائنڈلی یہ چیز مائنڈ میں رکھا کریں، ایک دم نہ بول دیا کریں کہ 4 دن بعد چاہیے کہ 2 دن بعد چاہیے۔ میرے ورکنگ ڈیز جو ہیں وہ پھر میری ایک پتہ نہیں اچھی عادت ہے کہ بری عادت ہے کہ میں کسی کو نہ نہیں کر سکتی۔ چلیں یہ عادت تو چھوٹی کہ میں بھائی کسی نے کہہ دیا کہ یہ کام کر دو تو میں ٹھیک ہے اوکے کر دیتی ہوں، یہ والا حساب میں نے چھوڑ دیا۔ میں تو کیونکہ بڑے بڑے نقصانات اٹھائے ہیں میں نے اس اوکے کر دیتی ہوں کے چکر میں تو اب اوکے کر دیتی نہیں، میں پہلے کہہ دیتی ہوں یار ٹھیک ہے اوکے یہ میرا کام ہے، آپ مجھے ایڈوانس پیمنٹ کر دیں تاکہ میں آپ کو یہ چیز بنا کے دے سکوں۔ تو پھر جو سیریس ہوتے ہیں وہ واقعی ایڈوانس پیمنٹ کرتے ہیں، اور جو نہیں ہوتے تو پھر کہتے ہیں بی بی معاف کرو۔ نہیں، کیونکہ ایسے میں پھر مجھے پتہ چل جاتا ہے کہ واقعی کون کام کروانا چاہتا ہے اور کون جو ہے نا صرف کام ہی کروانا چاہتے ہیں، مجھے وہ پیمنٹ نہیں کرتے تو میرا دل بڑا جو ہے نا پھر خراب ہوتا ہے کہ یار میں نے بھی جو ہے بڑی محنت کی ہے، انویسٹمنٹ کی ہے، میں نے بھی ایک بڑی انویسٹمنٹ کی ہے، میرے لیے بڑی ہے۔ تو کائنڈلی ورکنگ ڈے جو ہیں وہ 10 سے 15 دن ہے، کوئی بھی چیز آپ نے بنوانی ہے تو۔ اور پھر لاسٹ میں یہی کہ خیر مجھے اتنی باتیں نہیں آتی، مجھے بتائیں کہ میرا کام آپ کو کیسا لگتا ہے۔ چلیں جی انشاءاللہ ہم پھر ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، اپنی دعا میں ضرور یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔